ایک مرد بارش میں بھیگ کر گھر جا رہا ہوتا ہے جب دوسرا مرد اسے اپنی کار میں لفٹ دے دیتا ہے۔ کار میں گیلے کپڑے، بخار، کسی گرمی اور تنگ جگہ انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جسم سے قریب ہوں۔ گھر پہنچنے کے بجائے وہ ایک سائیڈ روڈ پر رک جاتے ہیں اور کار کی سیٹ پر ہی ایک دوسرے کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، جذباتی اعترافات کے ساتھ، شدید قربت اور پھر آہستہ سے اس کی کہانی۔ بارش کی رات کی نرم قربت۔ بارش کی تیز بوندیں شہر کی سڑکوں پر ڈھول کی طرح بج رہی تھی جب زین مکمل طور پر تر ہو کر گھر جا رہا تھا۔ اس کی سفید شرٹ جسم سے چپکی ہوئی تھی اور آنکھوں میں تھکاوٹ کے ساتھ ایک اجنبی تنہائی تھی۔ اچانک ایک سیاہ کار اس کے پاس رک گئی اور ونڈو نیچے ہوئی تو اندر سے ایک نرم گہری آواز آئی، بھائی بارش ہے، بھیگ رہے ہو، بیٹھ جاؤ، لفٹ دے دیتا ہوں۔ زین نے ہچکچاتے ہوئے اندر بیٹھ گیا۔ کار کی سیٹ گرم تھی اور ماحول خوشگوار تھا۔ ڈرائیور کرنے والا ارحم تھا، جو مضبوط جسم اور دلکش آنکھوں والا شخص تھا۔ اس نے زین کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تم بالکل بھیگ گئے ہو، یہ لو تولیہ۔ زین نے شکریہ ادا کیا اور کہا، مجھے اگلے موڑ تک چھوڑ دینا۔ کار چلتے چلتے دونوں کی باتیں شروع ہوئی۔ بارش کی آواز کے ساتھ ان کی آواز مل رہی تھی۔ زین نے اپنی تھکاوٹ کی بات کی اور ارحم نے اپنی تنہائی کا ذکر کیا۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سہارا نہیں ملا، ارحم نے آہستہ سے کہا۔ زین نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے۔ کار کی تنگ جگہ میں دونوں کے جسم قریب آ گئے۔ گیلے کپڑوں کی وجہ سے ایک عجیب سی گرمی پھیل رہی تھی۔ ارحم نے ہیٹر آن کیا اور زین کا ہاتھ آہستہ سے تھام لیا۔ دونوں کی آنکھیں ملی اور ایک لمحے کے لیے وقت رک سکیا۔ بارش تیز ہو گئی تو ارحم نے کار ایک سائیڈ پر روڈ پر روک دی جہاں صرف بارش کی آواز تھی۔ ارحم نے نرم آواز میں کہا، زین، تمہاری آنکھوں میں ایک کہانی ہے جو مجھے روک رہی ہے۔ زین نے شرماتے ہوئے جواب دیا، ارحم، تمہاری موجودگی میں مجھے پہلی بار سکون محسوس ہو رہا ہے۔ دونوں کے درمیان ایک گہری جذباتی کشش تھی۔ ارحم نے زین کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دونوں قریب ہو گئے۔ ان کی سانسوں کی گرمی ایک دوسرے کو محسوس ہو رہی تھی، مگر یہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روح کی قربت تھی۔ ارحم نے آہستہ سے زین کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور فسفسایا، آج کی یہ بارش شاید ہم دونوں کے لیے کوئی پیغام لائی ہے۔ زین نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، ہاں، جیسے دل کی بارش رک ہی نہیں رہی۔ ان کے درمیان خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی ہزاروں الفاظ کہہ رہی تھی۔ ارحم نے زین کو گلے لگایا اور دونوں ایک دوسرے کی دھڑکن سننے لگے۔ باہر بارش تھی اور اندر ان کی دنیا بن رہی تھی۔ زین نے ارحم کے سینے پر سر رکھا اور کہا، یہ لمحہ مجھے زندگی بھر یاد رہے گا۔ ارحم نے جواب دیا، اور مجھے بھی۔ زین، تم میرے لیے وہ روشنی ہو جو اندھیرے میں ملی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ یہ قربت جذباتی تھی، خوبصورت تھی اور دل کو چھو لینے والی تھی، جیسے کوئی پرانا شعر زندہ ہو گیا ہو۔ دل کے دریچے کھلے ہیں آج بارش میں، تم آئے ہو تو جیسے موسم بدل گیا، زین نے آہستہ سے کہا۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تم نے میرے دل کی بارش کو روک دیا ہے۔ رات گہری ہو رہی تھی، مگر ان کی کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور باہر کی بارش کو دیکھتے رہے۔ یہ لمحات ان کے دلوں میں بس گئے تھے، بغیر کسی الفاظ کے۔ بہت کچھ کہہ کر یہ رات ان کے لیے ایک نئی شروعات بن رہی تھی، جہاں تنہائی ختم ہو رہی تھی اور ایک خوبصورت قربت جنم لے رہی تھی۔ بارش کی بوندیں کار کی چھت پر گر رہی تھی، جیسے فطرت خود ان کی کہانی کو سنا رہی ہو۔ بارش کی بوندیں اب بھی کار کی چھت پر میٹھا سا موسیقی بنا رہی تھی۔ جب زین اور ارحم ایک دوسرے کے قریب بیٹھے، خاموشی سے اس لمحے کو محسوس کر رہے تھے، ارحم نے زین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر آہستہ سے انگلیوں کو چھوا اور کہا، زین، آج کی یہ رات مجھے یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں اچانک ملنے والے لوگ کبھی کبھی سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ زین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ارحم، تمہارے ساتھ بیٹھ کر مجھے لگ رہا ہے جیسے برسوں کی تنہائی ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہو۔ دونوں کار کی کھڑکی سے باہر بارش دیکھی، جہاں قطرے شیشے پر رقص کر رہے تھے۔ ارحم نے زین کے کندھے پر سر رکھنے کا اشارہ کیا اور زین نے آرام سے اس کے سینے پر سر ٹیک دیا۔ ان کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو رہی تھی۔ ارحم نے نرم آواز میں شعر پڑھا، بارش ہے یا تیرے آنے کا پیغام، دل کی زمین تر ہے اب تیرے نام۔ زین نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، اور تم میرے دل کی وہ بارش ہو جو ہر سوکھے حصے کو ہرا کر دیتی ہے۔ ان کے درمیان ایک خوبصورت سکون تھا،
ارحم نے زین کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے اس کی پیشانی چوم لی۔ یہ چومنا بھرپور محبت اور نرمی سے بھرا تھا۔ زین نے ارحم کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ خواب ٹوٹ نہ جائے۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ خواب نہیں زین، یہ حقیقت ہے جو ہم دونوں نے مل کر بنائی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خواب شیئر کیے۔ زین نے بتایا کہ وہ ایک پرسکون گھر اور سچی محبت کا خواب دیکھتا ہے۔ ارحم نے کہا کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے جو اسے بغیر کسی شرط کے قبول کرے۔ ان لمحات میں ان کی ہنسی بھی گونجی جب زین نے ارحم کی نقل اتاری اور ارحم نے زین کو ہلکا سا گدگدا دیا۔ کار کے اندر ایک چھوٹی سی خوشیاں ان کی قربت کو اور گہرا بنا رہی تھی۔ باہر بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، مگر اندر ان کے دلوں میں ایک نئی دھن گونج رہی تھی۔ ارحم نے زین کو اپنے بازو میں لے لیا اور دونوں نے ایک دوسرے کی گرمی میں پناہ لی۔ یہ لمحہ بہت خوبصورت تھا، جہاں الفاظ کم تھے مگر احساسات بہت زیادہ تھے۔ زین نے ارحم کے کان میں فسفسایا، تمہارے ساتھ وقت گزارنا مجھے خود سے زیادہ پسند آنے لگا ہے۔ ارحم نے جواب میں اسے مزید قریب کھینچا اور کہا، اور تم میرے دل کے سب سے پیاری دھڑکن بن چکے ہو۔ رات آگے بڑھ رہی تھی مگر ان کی کہانی ہر لمحے نئی خوبصورتی حاصل کر رہی تھی۔ دونوں نے مل کر مستقبل کے چھوٹے چھوٹے پلان بنائے، جیسے ایک ساتھ ساحل دیکھنا یا پہاڑوں پر چہل قدمی کرنا۔ یہ اچھے لمحات ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بس گئے تھے، جہاں صرف محبت تھی، اعتماد تھا اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا خوبصورت احساس تھا۔ بارش اب بھی جاری تھی مگر ان کی دنیا میں ایک روشن صبح کا انتظار تھا۔ بارش کی رفتار اب کچھ ہلکی ہو چکی تھی مگر رات کی خاموشی اور کار کے اندر کی گرمی اب بھی دونوں کو ایک دوسرے کے قریب رکھے ہوئی تھی۔ ارحم نے زین کے لیے کار کا ایک چھوٹا سا لائٹ آن کیا اور اس کی طرف دیکھ کر نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، زین تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، آرام سے سر رکھ لو۔ زین نے ارحم کے کندھے پر سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ ارحم نے اس کے بالوں میں آہستہ سے ہاتھ پھیرا جیسے کوئی قیمتی چیز سنبھال رہا ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے کے پسندیدہ گانوں کی بات کی اور ارحم نے اپنے فون سے ایک نرم رومانی گانا چلا دیا جس کی دھن بارش کی آواز کے ساتھ مل کر جادو سی کر رہی تھی۔ زین نے کہا، ارحم یہ لمحہ مجھے زندگی کی سب سے پیاری یاد بن گیا ہے۔ ارحم نے جواب دیا، اور میرے لیے تو یہ ایک نئی دنیا کا آغاز ہے، جہاں تم ہو تو سب کچھ خوبصورت لگتا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنے پسندیدہ کھانوں اور چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے بارے میں بتایا۔ زین نے بتایا کہ وہ بارش میں چائے پی کر کتاب پڑھنا پسند کرتا ہے، تو ارحم نے مسکراتے ہوئے کہا، اگلے ہفتے ہم دونوں مل کر ایسے ہی کریں گے۔ میں تمہیں اپنے پسندیدہ مقام پر لے جاؤں گا جہاں بارش کا منظر دل کو چھو لیتا ہے۔ زین کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس نے ارحم کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ دونوں نے مستقبل کے چھوٹے چھوٹے خواب سجائے، جیسے ایک ساتھ سیر کرنا، رات کی دیر تک باتیں کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی حیرانیاں لانا۔ ارحم نے زین کی پیشانی پر ایک نرم سا بوسہ دیا اور فسفسایا، تم میرے دل کی وہ جگہ بھر رہے ہو جو برسوں سے خالی تھی۔ زین نے ارحم کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور تم نے مجھے وہ احساس دیا ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان کے درمیان ایک گہرا اعتماد اور نرمی تھی۔ ارحم نے زین کو اپنے بازو میں اور قریب کیا۔ دونوں نے باہر کی ہلکی بارش اور کار کے شیشوں پر بہتی بوندیں دیکھی۔ یہ منظر ان کے دلوں کو سکون دے رہا تھا۔ زین نے ارحم کے لیے ایک چھوٹا سا شعر سنایا، تم آئے تو بارش پہ میٹھے رنگ لے آئی، دل کی راہیں کھل گئیں تمہارے نام۔ ارحم نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، اور تم نے میرے دل میں موسم بہار لا دیا ہے زین۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی مگر ان کی قربت دن بدن مضبوط ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھا اور خاموشی سے ایک دوسرے کی موجودگی سے لطف اندوز ہوئے۔ یہ اچھے لمحات ان کی یادوں میں ہمیشہ تازہ رہنے والے تھے، جہاں محبت نرمی سے پھیل رہی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک خوبصورت سہارا بن رہے تھے۔ بارش مکمل طور پر تھم چکی تھی مگر ان کے دلوں میں ایک نئی بارش جاری تھی جو انہیں ایک دوسرے کے قریب لاتی جا رہی تھی۔ بارش تھم چکی تھی مگر رات کی ٹھنڈی ہوا اب بھی کار کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ جب زین اور ارحم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا، ارحم نے کار سٹارٹ کی اور نرم آواز میں کہا، زین چلو کہیں چھوٹا سا ڈرائیو کرتے ہیں، رات ابھی جوان ہے۔ زین نے خوشی سے سر ہلایا اور دونوں شہر کی خاموش سڑکوں پر نکل پڑے۔ ارحم نے زین کے لیے کار کا میوزک سسٹم آن کیا
اور دونوں نے مل کر ہلکے ہلکے گانے گائے۔ ان کی آوازیں ایک دوسرے سے مل کر ایک خوبصورت ہم آہنگی پیدا کر رہی تھی۔ زین نے ارم کی طرف دیکھ کر کہا، ارم، تمہارے ساتھ یہ ڈرائیو مجھے بچپن کی یاد دلاتی ہے جب سب کچھ سادہ اور خوبصورت لگتا تھا۔ ارم نے زین کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، اب ہمارے لیے بھی سب کچھ نیا اور خوبصورت ہو گیا ہے۔ راستے میں انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان دیکھی جو رات کو بھی کھلی تھی۔ دونوں نے گاڑی روکی اور گرم چائے کے 2 کپ اور کچھ بسکٹ خرید لیے۔ ارحم نے زین کو چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا، لو، یہ تمہاری پسندیدہ گرم چائے۔ زین نے مسکراتے ہوئے لیا اور دونوں نے کار میں بیٹھ کر چائے کا لطف اٹھایا۔ چائے کا گرماہٹ ان کے جسموں میں پھیل رہی تھی اور ان کی باتیں مزید گہری ہو رہی تھی۔ زین نے ارم سے پوچھا، تمہیں کیا سب سے زیادہ خوش کرتا ہے؟ ارم نے سوچتے ہوئے کہا، اب تو تم مجھے خوش کرتے ہو۔ زین، تمہاری مسکراہٹ دیکھ کر دل بھر جاتا ہے۔ زین شرما گیا اور ارم کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ دونوں نے کار کو ایک خوبصورت پارک کے قریب روکا جہاں درختوں کی شاخیں بارش کے پانی سے تر تھیں۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے ستاروں کو دیکھا اور ایک دوسرے کے مستقبل کے خواب سنے۔ ارحم نے زین کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، ایک دن ہم دونوں مل کر ایک چھوٹا سا گھر بنائیں گے جہاں ہر صبح تمہاری مسکراہٹ سے دن شروع ہو۔ زین نے آنکھوں میں چمک کے ساتھ جواب دیا، اور ہر شام تمہارے ساتھ باتیں کرتے ہوئے ختم ہو۔ ان لمحات میں ان کی قربت مزید مضبوط ہو رہی تھی۔ ارحم نے زین کو گلے لگایا اور دونوں نے ایک دوسرے کی پیٹھ تھپتھپائی، جیسے ایک دوسرے کو یقین دلانا چاہ رہے ہوں کہ یہ رشتہ سچا ہے۔ زین نے ارحم کے کان میں آہستہ سے کہا، تم میرے لیے خاص ہو ارحم۔ ارحم نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، اور تم میرے دل کی دھڑکن ہو زین۔ رات کے آخری پہر میں دونوں واپس لوٹنے لگے، مگر ان کے دلوں میں ایک نئی امید جاگ اٹھی تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات ان کی محبت کو ہر گزرتے وقت کے ساتھ گہرا بنا رہے تھے۔ بارش کی رات اب ان کی کہانی کا سب سے خوبصورت باب بن چکی تھی، جہاں نرمی تھی، اعتماد تھا اور ایک دوسرے کو پانے کا خوبصورت احساس تھا۔ رات کے آخری لمحات میں جب آسمان صاف ہونے لگا تھا تو زین اور ارحم دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ان کے خوبصورت سفر کا اختتام سوچ رہے تھے۔ ارحم نے کار کو زین کے گھر کے قریب روکا، مگر دونوں میں جدائی کا درد تھا۔ ارحم نے زین کا ہاتھ تھاما اور نرم آواز میں کہا، زین، آج کی یہ رات میرے لیے کوئی عام رات نہیں تھی، یہ میرے دل کی سب سے پیاری رات بن گئی ہے۔ زین نے آنکھوں میں آنسو کے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دیا، ارحم، تم نے مجھے وہ احساس دیا ہے جو میں برسوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ تم میرے لیے بارش کے بعد کی وہ کوسے قضا ہو جو ہر اندھیرے کو رنگین بنا دیتی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ یہ گلے لگنا بھرپور محبت اور وعدے سے بھرا تھا۔ ارحم نے زین کی پیشانی پر لمبا بوسہ دیا اور فسفسایا، اب ہم روز ملاقات کریں گے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو بانٹیں گے اور ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ زین نے سر ہلایا اور کہا، ہاں ارحم، یہ صرف ایک رات نہیں بلکہ ہماری کہانی کا خوبصورت آغاز ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے آنکھوں میں دیکھا جہاں مستقبل کی جھلکیاں نظر آ رہی تھی۔ ارحم نے زین کو ایک آخری بار قریب کھینچا اور دونوں نے بارش کے بعد کی ٹھنڈی ہوا میں کچھ لمحات اور گزارے۔ زین نے ارحم کے کان میں آہستہ سے شعر کہا، تم ملے تو دل کو سکون ملا، بارش تھمی مگر محبت کی بارش جاری رہی۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور یہ بارش ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی زین۔ زین کار سے اترا مگر دروازے پر رک کر ایک بار پھر ارحم کی طرف مڑا۔ دونوں نے ہاتھ ملائے اور دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ کل پھر ملیں گے۔ رات گزر چکی تھی مگر ان کی محبت کی صبح ابھی شروع ہوئی تھی۔ یہ کہانی ایک سادہ سی لفٹ سے شروع ہو کر ایک خوبصورت رشتے میں بدل گئی تھی، جہاں دو تنہا دل ایک دوسرے کا سہارا بن گئے تھے۔ بارش کی رات ان کے لیے ہمیشہ یادگار رہے گی، ایک یادگار جو انہیں سکھاتی تھی کہ کبھی کبھی زندگی کی سب سے اچھی چیزیں اچانک ملتی ہے اور وہ دل کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہیں۔ دونوں کی آنکھوں میں امید تھی، محبت تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے والے لاتعداد خوبصورت لمحات کا وعدہ تھا۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری سٹوریاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔